اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ریکویسٹ کروں گا عباس بھائی سے کہ اس کوئز کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. اب ہم اپنے کوئز کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر. علوم قرآنی سے ریلیٹڈ 2 امپورٹنٹ کتاب اور ان کے رائٹر کے نام بتائیے. حلیۃ القرآن محمد بن عیاشی نے لکھی ہے. حلیۃ التنزیل عزیر بن اسماعیل. البرہان فی علوم القرآن امام بدر الدین زرخشی. الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی. احکام القرآن زین بن یاس. مفہوم قرآن زہیر بن شعیب. یا فورتھ آپشن نن آف دی ابو. علوم قرآن سے ریلیٹڈ 2 امپورٹنٹ کتاب اور ان کے رائٹر کے نام بتائیے. ٹائم صاحب. ہمارا صحیح جواب ہے البرہان فی علوم القرآن امام بدر الدین زرخشی. الاتقان فی علوم القرآن. اب ہم اپنے اگلے سوال پہ جاتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. لغوی اعتبار سے وحی کی تعریف کیا ہے؟ آسمانی پیغامات، چھپی ہوئی باتیں، صرف رسول پر نازل ہونے والی آیات، راز کی باتیں. لغوی اعتبار سے وحی کی تعریف کیا ہے؟ ٹائمس اپ. ہمارا کریکٹ آنسر ہے چھپی ہوئی باتیں. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. وحی کی قسمیں کیا ہیں؟ نیک انسان پر وحی، جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے وحی، فرشتے کے ذریعے آواز غیبی، شہد کی مکھی اور چیٹی پر وحی. وحی کی قسمیں کیا ہیں؟ ہمارا کریکٹ آنسر ہے فرشتے کے ذریعے آواز غیبی. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. براہ راست نزول وحی کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ رسول پر پیاس کی شدت طاری ہو جاتی تھی، رسول کے بدن پر کبھی کبھی
قرضہ طاری ہوتا تھا، رسول پسینے سے تر ہو جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، رسول کا بدن گرم ہو جاتا تھا اور پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ سوال پھر سے سن لیے۔ براہ راست نزول وحی کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ And the correct answer is رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن گرم ہو جاتا تھا اور پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ نزول قرآن کی ابتدا کس شب سے ہوئی؟ شب معراج، شب ہجرت، شب قدر، شب رقیب۔ نزول قرآن کی ابتدا کس شب سے ہوئی؟ And the correct answer is شب قدر۔ نزول قرآن کی ابتدا شب قدر سے ہوئی۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ علوم قرآن کی تعریف کیا ہے؟ تجوید قرآن اور قرات قرآن، قرات اور تلاوت، تفسیر اور تجوید، وہ علم جو قرآن سے منسوب ہے۔ میں پھر سے آپ کے لیے کوشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ علوم قرآن کی تعریف کیا ہے؟ And the correct answer is وہ علم جو قرآن سے منسوب ہو۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی کون سی آیت ہے اور اس کے نازل ہونے کا سال کون سا ہے؟ ہجرت سے 9 سال پہلے 603 عیسوی میں 22 رجب کو سورہ حمد کی ابتدائی آیت۔ ہجرت سے 13 سال پہلے 609 عیسوی میں 27 رجب کو سورہ علق کی ابتدائی آیت۔ ہجرت کے 5 سال بعد 6 ہجری 19 رمضان کو سورہ قدر کی ابتدائی آیت۔ فتح مکہ کے 2 سال بعد 2 ہجری 21 رمضان کو سورہ قدر کی آیت۔ Time's up. And the correct answer is ہجرت سے 13 سال پہلے 609 عیسوی میں 27 رجب کو سورہ علق کی ابتدائی آیت۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ولا جناح سے کیا مراد ہے؟ اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت ابی تمار فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت میں ولا جناح سے کیا مراد ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں: تم کسی بات کا خوف نہ کرو اور حج کے موقع پر شیطان کو پتھر مارو، تم ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، سائے کرو اور حرج نہیں ہے، تم کفار سے بچ کر نکل آؤ اور سائے کو روک دو، تم ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ اور حج اور عمرہ انجام دینے سے پیچھے نہ ہٹو۔ آپ کے پاس وقت ہم نے زیادہ دیا ہے کیونکہ یہ ایک آیت ہے،
اور اس میں ایک ورڈ ہے جس کا میننگ آپ کو بتانا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اینڈ دا کریکٹ آنسر از تم ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، سائی کرو اور حرج نہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رسول پڑھتے لکھتے نہیں تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے. رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. رسول امت کے سردار تھے اس لیے امی کہا جاتا تھا. رسول کو صرف لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے امی کہا جاتا تھا. میں سوال پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. رسول کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از رسول پڑھتے لکھتے نہیں تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے. رسول پڑھتے لکھتے نہیں تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحابیوں کے نام بتائیے جو وہی لکھنے کا کام انجام دیتے تھے. مولا علی علیہ السلام، مقداد بن عمرو، ابی بن کعب، خالد بن زہر. ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ، علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ. مولا علی علیہ السلام، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ ابن ارقام زہری، سلمان فارسی، عزیر بن حمید، حذیفہ بن یامان، مقداد بن عمرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحابیوں کے نام بتائیے جو وہی لکھنے کا کام انجام دیتے تھے. And the correct answer is مولا علی علیہ السلام، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ ابن ارقام زہری. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. رسول کے زمانے میں لکھنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس وقت لوگ کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ پتے اور جانوروں کی کھال پر، جانوروں کی کھال اور چاندی پر، پتھر اور تختے پر، یا ANC بوتھ. رسول خدا کے زمانے میں لکھنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس وقت لوگ کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از پتوں اور جانوروں کی کھال پر. ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھانے والوں کی مدد کرے، جو قرآن کو سیکھ کر احکام دین بیان کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟
टाइम्स अप। एंड द करेक्ट आंसर इज जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बेशक कुरान हुज़्न के साथ नाजिल हुआ तो इसे हुज़्न के साथ ही पढ़ो, ये किस इमाम की हदीस है? इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। मैं सवाल रिपीट कर दूं आपके लिए। बेशक कुरान हुज़्न के साथ नाजिल हुआ तो इसे हुज़्न के साथ ही पढ़ो, ये किस इमाम की हदीस है? एंड द करेक्ट आंसर इज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हाफिज़ों की फजीलत में क्या इरशाद फरमाया है? हर आयत के अजर में एक खजूर का दरख्त मिलेगा जन्नत में। दुनिया में बहुत माल और दौलत मिलेगी। कुरान की आयत की तादाद के बराबर जन्नत में बागात मिलेंगे। कुरान की आयत की तादाद के बराबर जन्नत में दर्जे मिलेंगे। ये फजीलत हाफिज़ कुरान के बारे में आका ने फरमाया था कि उनकी क्या फजीलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज कुरान की आयत की तादाद के बराबर जन्नत में दर्जे मिलेंगे। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और यह आखिरी सवाल है। शान नुज़ूल और सबब नुज़ूल में क्या फ़र्क है? किसी वाक़े, किसी शख्स या अहकाम दीनी के बारे में आयत का नाजिल होना सबब नुज़ूल, और कोई वाक़े पेश आने के फ़ौरन बाद आयत के नाजिल होने को शान नुज़ूल कहते हैं। सेकंड ऑप्शन, किसी वाक़े, किसी शख्स या अहकाम दीनी के बारे में आयत का नाजिल होना शान नुज़ूल कहते हैं उसको, और किसी वाक़े पेश आने के फ़ौरन बाद आयत के नाजिल होना को सबब नुज़ूल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। ये हमारा आखिरी सवाल है। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप इस सवाल का भी जवाब सही दें। टाइम्स अप। एंड द करेक्ट आंसर इज किसी वाक़े, किसी शख्स या अहकाम दीनी के बारे में आयत के नाजिल होने को शान नुज़ूल। एंड इसके बाद अब हम क्विज़ को एंड करते हैं, और जो भी इसमें आपको स्कोर बोर्ड दिखाएगा वो एक्चुअल में स्कोर बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी हम उसमें देखने वाले हैं एंड एनालाइज करने वाले हैं। हम क्विज़ के मार्क्स के ऊपर नहीं जाएंगे। हम अपने खुद मार्क्स टैली करेंगे कि किसने कौन सा क्वेश्चन राइट दिया है एंड किसने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। हमने खाली इसको एक एज अ रेफरेंस रखा है। इंशाल्लाह इसके मार्क्स पे आप मत जाइएगा, लेकिन मोस्टली क्योंकि ये इसमें टाइम भी है, एंड आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे 3 क्विज़ होने वाले हैं, और तीनों क्विज़ को देखा जाएगा, उसमें एवरेज निकाला जाएगा। इसमें एक और चीज़ नहीं की गई है, वो है अंडर 17 एंड अबव 17 को अलग किया जाना। वो भी हम ही करेंगे, और इंशाल्लाह जल्दी ही दोनों के मतलब इस क्विज़ में जो टॉप परसेंटेज लाए हैं उनके नाम बताएंगे। इस क्विज़ में खाली जो भी आए हैं वो क्विज़ेस ने अपनी वेबसाइट में अपने तरीके से लिया है, लेकिन हमें ये डेटा दे दिया है कि किसने कौन सा आंसर करेक्ट किया है एंड कौन सा आंसर गलत किया है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी इसके विनर्स आपको बता देंगे, एंड अंडर 17 और अबव 17 के 2 अलग रैंक्स निकलेंगे,
یہ فی الحال دونوں مرج کر کے اس لیے لیا تھا کہ اس کے پوائنٹ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، خالی ہمیں اس سے یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کون سا جواب صحیح دیا ہے اور کون سا جواب غلط دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات آپ سے ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور اگر کوئی سوال آپ کو آگے اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو آپ ہمیں کل کے درس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔